لیکن شعیب شاہین صاحب، اب جو نتائج آئے ہیں، جو نو منتخب صدر ہیں زرداری صاحب، تحریک انصاف کیا دیکھ رہی ہے؟ ماضی میں عارف الوی صاحب سے متعلق یہی جماعتیں تحفظات کا اظہار کرتی تھیں، سوالات اٹھاتی تھیں. پی ٹی آئی کیا دیکھ رہی ہے کہ زرداری صاحب کے لیے کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ ممکنہ طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، پریزیڈنسی کی تو حیثیت جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ضرور ہوتا ہے، بٹ سیریمونیل ہے. عارف الوی صاحب نے بھی اپنا رول پراپر ادا نہیں کر پائے بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ ان کی اتھارٹی ہی سیریمونیل تھی. تو ایز سچ تو کچھ نہیں ہے، مگر ہاں زرداری صاحب اپنے مقدموں سے بچ جائیں گے. جس طرح پچھلے مقدمات انہوں نے بطور صدر بیٹھ کے وہ سارے پچھلے مقدمات ختم کرا لیے تھے، اس کے بعد اب جو نئے مقدمات ہیں وہ سارے رک جائیں گے کیونکہ آئین کو پروٹیکشن دیتا ہے، ایگزیپشن دیتا ہے. وہ سارے مقدمات رک جائیں گے اور رکنے کے بعد جب یہ فارغ ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کوئی ریکارڈ موجود ہے، کوئی گواہ موجود ہے، کوئی مر گیا، کوئی زندہ ہے، کوئی ریٹائر ہو گیا ملازم، وہ سارے کے سارے وہ کرپشن کیسز انہوں نے اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دینے، اور بس یہ ایک فائدہ ہونا ہے ان کو. اور باقی ہمیں کیا توقع ہونی ہے ان سے؟ نہ پہلے ہمیں ان سے کوئی توقع تھی، نہ اب ہونی ہے. نہیں، لیکن شعیب شاہین صاحب، اب جو فارم 45 کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، جب یہ فارم 45 اپلوڈ کیے الیکشن کمیشن نے تو اس وقت یہ فیصلہ سامنے آیا تحریک انصاف کا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اب اس حوالے سے بتائیں گے کہ آگے اسٹریٹجی آپ کی ہے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. ہم امید ہے کہ کل شاید پٹیشن فائل کر دیں انڈر آرٹیکل 184(3). بالکل ہمارا حق ہے ٹھیک ہے. کہ ہم جائیں گے. اب ہمارے پاس ایویڈنس آ چکی ہے، جس طرح انہوں نے فراڈ اور فورجری کی ہے، جس طرح کٹنگ کر کے ان کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور ہمارے کم کیے گئے ہیں، وہ سارا سب کو پتہ ہے. تو وہ ہمارے پاس ساری ایویڈنس آ چکی ہے. تو آئی تھنک ہم اس کو بنیاد بنا کر کے بالکل ہم کریں گے اپنے مقدمات اور ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیس کتنا مضبوط ہوگا؟ کتنے شواہد جو ہیں وہ آپ پیش کر سکیں گے اور کتنا جلدی یہ فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر سامنے آ سکے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ سے تو ہمیں توقع ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کریں گے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس، کوسچن آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہے. آرگنائز قسم کی ریگنگ ہوئی ہے، ریگنگ بھی نہیں ہوئی بلکہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے. لوگوں کے مینڈیٹ چرائے گئے ہیں، لوگوں کا حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور جو لوگوں کو حق حکمرانی نہیں ہے آئین کے مطابق، حق کے حکمرانی یا حق کے نمائندگی، وہ عوام کے پاس ہے، اور عوام نے جن کو منتخب کیا ہے ان کو اٹھا کر کے آپ نے سائٹ پہ کر دیا، اور جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سر پہ مسلط کر دیا. 70 ارب روپیہ خرچ کر کے، اور 70 ارب آپ نے کینڈیڈیٹس کا خرچ کرا کے، کھربا روپے لگا کے، اگر آپ نے اپنی مرضی کے ایک 20 روپے کے بال پوائنٹ سے ہی سارا کچھ ریکارڈ چینج کر دینا تھا. دیکھیں، یہاں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ان کی توقعات ہوتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ سے. آپ نے لوگوں کی جذبات، احساسات، توقعات کو اٹھا کر کے اس طرح پھینکا ہے کہ جیسے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، جانور ہوں، انسان ہی نہ ہوں. تو یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو کچھ یہاں اب ہو رہا ہے. آپ نے ایک آئین رکھا ہے، قانون ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. ناجائز آپ نے ایمنے پیدا کر دیے ہیں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ہم لوگ ملوث نہیں ہیں. تو پھر وہ قاضی انور صاحب کا آج میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ وہ جو کرنل اور میجر لوگ آئے تھے، تو پھر وہ کون لوگ تھے آپ کی وردیاں پہن کے؟ تو وہ جو کچھ ریٹرننگ آفیسرز کے کمروں میں اور بند کمروں میں رہے اور جو کچھ کرتے رہے، تو اسی طرح ریٹرننگ آفیسرز نے جو رول ادا کیا ہے، اس سے گھٹیا رول پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا.